بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th کلاس اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے سبق نام دیو مالی کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ بتاتے یہاں پہ چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہے تدریسی مقاصد اس کے، کس وجہ سے یہ سبق پڑھا جاتا ہے اور طلباء کو کیوں پڑھایا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مقصد ہے، سب سے پہلا یہاں پہ آیا طلباء پر واضح کرنا کہ محنت کی عظمت یعنی کہ محنت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، اس سے دلچسپی پیدا کرنا کہ کس طرح نام دیو مالی نے وہاں پر کام کرتے ہوئے کس دل جمی سے کام کیا اور وہاں پر کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ صرف تفویض شدہ کام کر دینا ہی کافی نہیں ہے، ہر کام دلچسپی کے ساتھ کریں۔ تفویض شدہ کام جو آپ کو سپرد کر دیے گئے ہیں، آپ کو دے دیے گئے ہیں، پھر اس میں آپ لوگ جو کام دے دیا جاتا ہے انسان کو وہ کرنا ہی پڑتا ہے، مگر یہاں پر نام دیو مالی کو جو کام تفویض کیا گیا تھا اس کے علاوہ بھی وہ کام کرتا تھا، اس کا کام مہا کام تھا، اس کا کام مہا کاج تھا، ہر کام میں وہ بے مثال تھا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ طلباء کی اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے اخلاقی تربیت کے حوالے سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ جب دلچسپی اور محنت کے ساتھ کام کرتا تھا، باغوں میں رہتے رہتے اس نے کئی ایسے کام کیے وہاں پر رہتے رہتے کہ وہاں پر طلباء اگر سمجھنا چاہیں تو سبق کے اندر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اس کے اندر کہ سبق کے اندر موجود ہیں ان کی باتیں جو طلباء کے لیے بے حد مفید ہیں۔ آپ لوگ یہاں پر یہ تدریسی مقاصد کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنی تربیت کے حوالے سے بھی نام دیو مالی کی سیرت کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے کردار کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر آتا ہے ایک نیکسٹ پوائنٹ ہے مولوی عبدالحق کے اسلوب سے آگاہ کرنا۔ مولوی عبدالحق آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا رائٹر ہے، مصنف ہے، وہ لکھنے والا ہے، تو یہاں پر اس نے نام دیو مالی کے کریکٹر کو لکھا ہے، اس کے کردار کو تخلیق کیا ہے، اور مولوی عبدالحق کے اسلوب، اس کا طریقہ کار، بیان کرنے کا انداز وہ نرالا ہے، انوکھا ہے۔ تو اس نے کس طرح نام دیو مالی کے بارے میں ان کی سیرت و کردار کو کس طرح اجاگر کیا، کس طرح بتایا، ان کے ہر پوائنٹ پہ، ہر پہلو سے ہم لوگ آگاہ ہو چکے ہیں۔ آپ لوگ پورے چیپٹر کو پڑھیں، اچھی طرح اس کے پوائنٹس کو نوٹ کریں، پھر آپ لوگ جو ہے نا اس کے پوائنٹس کو نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کریں، آپ لوگ خلاصے میں اس کے پوائنٹس لکھیں۔ تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس جو مولوی عبدالحق نے بڑے کریت کر بڑے پیچیدہ پہلو کو بڑے آسان انداز میں پیش کیا ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اور اس کے خلاصے کو مد نظر رکھتے ہوئے خلاصہ لکھنا ہے۔ اور یہاں پر کہتے ہیں کہ طلباء کو باور کرانا کہ انسان کی عظمت کام سے ہے، نہ کہ طبقاتی برتری سے۔ طبقاتی برتری کیا ہوتی ہے؟ انسان کے طبقے ہوتے ہیں مختلف قسم کے، جیسے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ چھوت چھات سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک ہندوؤں کی ذاتیں تھیں، کچھ انہوں نے آج کے بھی دور میں انہوں نے ذاتوں میں منقسم کیا ہوا تھا ان کو، مگر نام دیو مالی اپنے طبقے کے لحاظ سے بالکل ہی الگ تھا، یعنی کہ وہ اپنے کام کو اپنا ایمان سمجھتا تھا اور کام میں دلچسپی رکھتا تھا، اور اسی طرح اسی حالت میں ہی اس کی موت ہو جاتی ہے کام کرتے کرتے۔ تو اس طرح ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی کام ہم کو دیا جاتا ہے ہم اس میں محنت کریں، محنت کے ساتھ کیا ہوا کام اسی کی عظمت ہوتی ہے، اسی کی بڑائی ہوتی ہے، اور اسی کا ہمیں صلہ اچھا ملتا ہے۔ اور یہاں پر ہم آتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف، کچھ پوائنٹ ہم آپ کے خلاصہ جات کی طرف بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں گا، ایک طائرانہ نظر اس پہ ہوگی۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، نام دیو مالی رابعہ دورانی اورنگ آباد میں ایک مالی کی حیثیت سے آیا تھا، وہاں پر ایک مالی کے حیثیت سے وہ کام کرنا چاہ رہا تھا اور اس کو وہاں پر رکھا گیا تھا۔ مقبرے کے باغ کی نگرانی مصنف کے ذمے تھی۔ اب یہاں پر مصنف کون؟ مولوی عبدالحق، وہ وہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور اس کے ہر پہلو اور اس کے سوچنے کا انداز، اس کے کام کرنے کا طریقہ، ہر مالی سے اس کا کام کرنے کا جو طریقہ تھا، انداز تھا، وہ الگ تھا۔ اور آپ لوگوں نے خلاصے کے اندر ایک بات جو ہے نا وہ یاد رکھنی ہے کہ آپ نے مصنف کا نام وہ ایک نمبر کا ہوتا ہے، وہ لازمی طور پر آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے۔ ایگزامنر اس چیز کو باور کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بچے نے مصنف کا نام الگ کر کے وہ لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ یہاں پر یہ پوائنٹس اجاگر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے مصنف کا نام اور خلاصہ الگ سے ہیڈنگ ڈال کے آپ لوگوں نے وہ لکھنا ہے، اور ٹائٹل آپ لوگوں نے وہی دینا ہے جو بک والا ہی ہو، آپ نے الگ سے کوئی ٹائٹل اپنی طرف سے بنا کے وہ نہیں لکھنا۔ تو یہاں پر
آپ لوگوں نے مصنف کا نام وہ 1 نمبر کا ہے جو بک کے اوپر لکھا ہوگا، مولوی عبدالحق وہاں پہ لکھا ہے یا مولانا عبدالحق لکھا ہے، جو بھی لکھا ہے وہاں پر، تو آپ لوگوں نے وہی لکھنا ہے۔ اب بک کے اوپر مولوی عبدالحق لکھا ہے تو آپ نے یہاں پہ مینشن مولوی عبدالحق ہی کرنا ہے۔ اور اسی طرح خلاصہ 4 نمبر کا ہے، یہ ٹوٹل ہو گئے آپ کے 5 نمبر۔ تو 5 نمبر کا خلاصہ آپ کا کمپلیٹ کب ہوتا ہے؟ جب آپ لوگوں نے مصنف کا نام الگ سے ہیڈنگ دیں گے، خلاصے الگ سے ہیڈنگ دیں گے، عنوان کے مطابق لکھیں گے، پھر آپ لوگوں کو 5 نمبر جو ہے نا ملیں گے۔ اب آتے ہیں اہم اقتباسات کی طرف، جو تشریح ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ جو ہے نا یہ امتحان کا ایک کوشچن ہے، سوال ہے اقتباس کا۔ اقتباس نمبر 1 ہے یہاں پر، یہ جو امپورٹنٹ تھے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے 2 اقتباسات آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں۔ نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی ڈیش ذات والوں کی ہے، یہاں تک، یعنی کہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے خلاصہ اس کا اقتباس وہ تشریح کے لیے آپ لوگوں نے مختص کرنا ہے۔ اقتباس نمبر 2 ہے، باغوں میں رہتے رہتے کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ اس کے اندر آپ لوگوں نے امپورٹنٹ جو الفاظ معنی آئے ہیں اس کو آپ لوگوں نے ڈسکس کرتے جانا ہے۔ الفاظ معنی کو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، تشریح میں الفاظ معنی بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر وہ تشریح کے اندر کچھ بچوں کی یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ الفاظ معنی لکھتے لکھتے اس کے معنی زیادہ سے زیادہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی 3 معنی اس کے لکھ رہا ہے، ایک ہی لفظ کے 3 معنی جو ہے نا وہ لکھے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے وہ ایک ہی معنی لکھیں، معنی ایک ہی ہوتا ہے، آپ لوگوں نے مختص کرنا ہے کہ اس کے سبق کے مطابق کون سا معنی جو ہے نا فٹ آ رہا ہے، جو ٹھیک آ رہا ہے، آپ لوگ وہی لکھیں، اسی کے نمبر آپ لوگوں کو دیے جائیں گے۔ آدھا نمبر کا ایک جو ہے الفاظ معنی ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے یہاں پہ 4 ہوتے ہیں ٹوٹل، تو وہ 2 نمبر کے الفاظ معنی ہو گئے۔ تو آپ لوگوں نے الفاظ معنی، جس بچے کو اگر نہیں آتے، وہ غلط لکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی تشریح بھی سیر حاصل نہیں ہوتی۔ تشریح کے اندر جو ہے نا پوائنٹس وہ نوٹ ہی نہیں کر سکتا، وہ لکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو الفاظ معنی پہ عبور حاصل نہیں ہے۔ ایگزامنر اس چیز کو دیکھ لیتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے وہاں پر، کہ اگر ورڈز میننگ پہلے لکھے جاتے ہیں، اگر وہی غلط ہیں تو آپ نے پیراگراف کیا سمجھا؟ تو جب آپ نے پیراگراف کو ہی نہیں سمجھا تو آپ نے تشریح کیسے لکھ سکیں گے، اس کو ایکسپلین کیسے کر سکیں گے، اس کی وضاحت مزید کیسے کر سکیں گے؟ یہ آپ نے پہلو بڑے جو ہے نا توجہ سے آپ نے لکھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، اور الفاظ معنی بڑے غور سے آپ لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں کچھ مشقی سوالات کی طرف بھی آتا ہوں۔ یہاں پر الف سے لے کے واو تک آپ لوگوں نے مشقی سوالات کرنا ہے۔ یہاں پر مشقی سوالات کے حوالے سے ایک چیز جو بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مشقی سوالات ٹو دا پوائنٹ ہی کرنے ہوتے ہیں۔ جتنا سوال پوچھا جائے آپ لوگوں نے اتنا ہی جواب دینا ہے۔ جب سوال کے مطابق جواب ملتا ہے تو آپ لوگوں کا جو جواب ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ جب جواب مکمل ہوگا تو آپ لوگوں کو نمبر ملیں گے۔ تو یہ چیز آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے یہاں پر۔ اور ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی میں نے یہاں پر جو رائٹ والے ایم سی کیوز تھے میں نے آپ لوگوں کے سامنے لکھ دیے ہیں۔ پہلا ہے چند ہم اثر، اور اس کا نمبر 2 ہے حیدرآباد، یعنی کہ وہ ایم سی کیوز میں نے رائٹ والے یہاں پہ لکھ دیے ہیں۔ اس کی جو ورڈنگ تھی میں نے وہ نہیں لکھی، اس کا جو پوچھا گیا تھا میں نے وہ نہیں لکھا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کے جو رائٹ والے ایم سی کیوز تھے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے لکھ دیے ہیں۔ تو یہاں پہ نمبر 3 پہ آتا ہے مولوی عبدالحق، بے مزہ کام۔ یہاں پر آپ لوگوں نے ایم سی کیوز کے حوالے سے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ چاروں آپشن آپ لوگ پڑھ لیں، پھر اس میں دیکھیں کہ کون کون سے جو نہیں اس میں ہو رہے، یعنی کہ وہ نہیں آ رہے۔ آپ کچھ بچے ہوتے ہیں جو ایم سی کیوز دیکھتے ہوئے فوراً جو ہے نا وہ اس پہ ٹک لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے اوپر جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جو اوپر لکھی ہوتی ہے بات، جو پوچھی گئی ہوتی ہے بات، اس کو نہیں سمجھتے۔ وہ بات آپ لوگوں نے بار بار اس کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو اس کے جو آگے ایم سی کیوز ہوگا اس کے بارے میں پتہ چلے گا۔ جلد بازی جو ہے نا وہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے جلدی نہیں کرنی، فوراً نہیں ٹک لگانا اس پہ۔ آپ لوگوں نے پہلے اس کی سٹیٹمنٹ کو پڑھنا ہے اچھی طرح۔ جب آپ لوگ پڑھ لیں گے اس کے مطابق آپ لوگ جب اس کو رائٹ آپشن پہ ٹک کریں گے تو آپ لوگوں کا وہ جو ایم سی کیوز ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ ایم سی کیوز کے حوالے سے 15 نمبر ہوتے ہیں۔ میں آپ کے بار بار میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ جلد بازی سے کام مت لیں، اوپر سٹیٹمنٹ پڑھیں، پھر آپ نے 4 آپشن کو پڑھیں اچھی طرح۔ آپشن کو پڑھتے ہوئے جب آپ کو لگے کہ اس کا آنسر یہ ہے تو آپ لوگ اس پہ ٹک کریں، تو اس کے مطابق ہی آپ لوگ جو ہے نا وہ ٹک کرنے کے ساتھ ہی آپ کا جو ایم سی کیوز
چوز ہوگا اور رائٹ والا وہ آپشن آپ لوگوں وہ ٹھیک تصور کیا جائے گا. اور یہاں پر آپ لوگوں 15 نمبر کے جو ایم سی کیوز ہیں آپ لوگوں نے وہ غلط نہیں کرنے. جو بچے 70 یا 70 سے ابو جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے کہ سوالات کے جوابات اور ایم سی کیوز اور امپورٹنٹ پیراگراف جو ہوتے ہیں ان 2-3 چیزوں پر آپ نے عبور حاصل کرنا ہے. یہ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فری کے نمبر ہیں. تو فری کے نمبر کے لیے آپ لوگوں نے غلطی نہیں کرنی, غلطی کا یہاں پر شائبہ بھی نہیں ہے. اب آتے ہیں اقتباسات کی تشریحات کی طرف کہ اس میں کتنے نمبر ہوتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں کے پاس اقتباسات کی تشریح 2 آتی ہیں. آپ لوگوں نے دونوں میں سے دیکھنا ہے کہ کون سی آپ لوگوں کو ٹھیک آتی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کسی بات پہ یا کسی تحریر میں انسان جو ہے نا وہ لکھنے میں ماہر ہو جاتا ہے, اور کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو انسان لکھ سکتا ہے کہ میں تو اس میں سیر حاصل لکھ سکتا ہوں, بڑا اچھا لکھ سکتا ہوں, اس میں میرے پاس پوائنٹس بہت زیادہ ہیں, اس میں لکھنے میں بہت زیادہ مہارت حاصل ہے. تو جس میں مہارت حاصل ہے آپ وہی جو ہے نا پیراگراف جو ہے وہاں پر لکھیں. سب سے پہلے سٹارٹ کریں پیراگراف جو دونوں میں سے آپ لوگوں کو جس پہ مہارت حاصل ہے وہی پیراگراف آپ لوگ اسی کی تشریح کریں. اسی میں جب آپ لوگ ماہر ہو جائیں گے تشریح کریں گے تو آپ لوگوں کی تشریح جو ہے وہ اچھی تصور کی جائے گی. اور اسی طرح آپ لوگوں کے نمبر 2 والی تشریح بھی جو ہے نا وہ اس کے نمبر بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے جو ہے نا جلد بازی میں ایسا کرتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ جو تشریح ہے وہی اٹھا کے جب آپ لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی اتنی اچھی وہ تشریح تصور نہ کی جائے, وہ لکھی نہ جا سکے. تو آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ آپ لوگوں نے دونوں میں سے آپشن دیکھی. آپ تشریح نمبر 2 بھی کر سکتے تھے, نمبر 2 آپ لکھ سکتے تھے. تو اس میں آپ لوگوں نے جلد بازی میں کام نہیں کرنا. تو آپ لوگوں نے دونوں تشریحات میں سے دیکھنا ہے کون سی تشریح مجھے اچھی آ رہی ہے. تو آپ لوگوں دونوں میں سے آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے, دیکھنا ہے. تو آپ لوگ دونوں میں سے دیکھیں کہ کون سی مجھے تشریح اچھی آ رہی ہے تو وہی پہلے کریں. اس کے نمبر آپ لوگ ایگزامنر کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ اس نے تشریح بہت اچھی کی ہے, اور دوسری تشریح بھی اسی کے ساتھ ہی آپ لوگوں کے نمبر ایک جیسے جو ہے نا وہ آنے کی امید ہوتی ہے. جب آپ لوگ پہلی تشریح اچھی نہیں لکھیں گے اور تو اس کے نمبر پہ جو ہے نا وہ دوسری تشریح کے ساتھ جو ہے نا ملتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اب آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف. سوالات کے جوابات ہوتے ہیں ٹوٹل جو ہے 8 ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ مجھے ہم نے کتنے کرنے ہیں, کتنے وہاں پر پوچھے گئے ہیں, آنسر کتنے پوچھے گئے ہیں. سب اسباق میں سے 5 آتے ہیں اور 2 حصہ نظم میں سے آتے ہیں اور 1 جو حصہ غزل میں سے آتا ہے. ٹوٹل ہو گئے 8. تو 8 میں سے آپ لوگوں نے 5 کرنے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ سوالات کے جوابات کون سے مجھے اچھے آتے ہیں. کئی دفعہ دیکھا گیا کہ لائق بچے بھی وہاں پر ایسی کوئی غلطی کر جاتے ہیں سوالات کے جوابات میں جو انہوں نے نہیں کرنا ہوتی, اس میں غلطی وہ کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے سوالات کے جوابات میں غلطی ہونے کی وجہ سے نمبر پورے نہیں آتے. 10 نمبر میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ تو صرف آپ لوگوں کے لیے فری کے نمبر ہوتے ہیں. فری کے نمبر ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا پڑھا اور اس کے مطابق جو ہے نا نمبر لے لیے, کیونکہ بک والے ہی سوالات کے جوابات آتے ہیں. ایکسٹرا سوالات کے جوابات یا اضافی سوالات کے جوابات نہیں آتے, کہیں اور سے نہیں وہ دیتا, وہی مشق سوالات سے ہی دے گا. اسباق کے جو اینڈ پہ آخر پہ ہوتے ہیں وہی آپ لوگوں نے یاد کرنے ہوتے ہیں, اسی کے مطابق ہی نمبر ملیں گے. تو ان چیزوں کو آپ لوگوں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں سوالات کے جوابات کے آپ نمبر جو ہے نا پورے حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب یہاں پر آتے ہیں مشق سوالات بھی آپ لوگوں کے ہو چکے ہیں, اقتباسات کی تشریحات بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے دونوں کر دی ہیں. تو آپ لوگوں نے ان کے جو الفاظ معنی ہیں اس کو بار بار دیکھنا ہے, بار بار پڑھنا ہے. اور خلاصہ لکھتے وقت ایک اور میں چیز آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کر دوں کہ آپ نے جب خلاصہ لکھیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایک چیز, ایک ایک جو املا ڈکٹیشن کی غلطی ہے اس کو دیکھنا ہے. ڈکٹیشن کی غلطی آپ لوگوں نے نہیں کرنی ہے, صاف ستھرا اور خوش خط کریں. کچھ بچے ہوتے ہیں خلاصہ بہت طوالت کے ساتھ لکھتے ہیں, بہت لمبا کر دیتے ہیں. تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ زیادہ جو ہے نا خلاصہ جتنا لمبا آپ لوگ لکھیں گے اس میں زیادہ غلطیوں کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک چیز بتا دی تھی کہ 1/3 ہوتا ہے خلاصہ. تو آپ لوگوں نے 1.5 سے 2 پیج کے اندر ہی اس کو ختم کرنا ہے. تو آپ لوگوں کے 5 نمبر میں سے آپ لوگوں کا پورے نمبر بھی مل سکتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں اس پہ ٹائم جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ صرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے, جس کی وجہ سے باقی سوالات کے جوابات آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوتے. کچھ بچے ہوتے ہیں سوال
سوالات کے جوابات سوال بھی اوپر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبرنگ ڈال دیا کریں بیٹا. آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ نمبر 2 ہے تو اس کا آنسر آپ لوگ اس کے مطابق ہی لکھنا ہے. تو آپ نے نمبر 2 لکھ دینا ہے, صرف سوال پورا لکھنے کی, اس کی سٹیٹمنٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا جواب ہی وہاں پر لکھیں, کیونکہ جوابات کے نمبر ملتے ہیں, سوال کے نمبر نہیں ملتے. تو کچھ بچے ویسے ہی مارکر کے ساتھ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے, تو وہاں پر آپ کے نمبروں میں کوئی اثر نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے جوابات پر ہی زور دیں, جوابات پر ہی دیں, سوال لکھنے کی کوشش نہ کریں. نمبر ڈالیں اس کا, سوال نمبر جیسے 5 ہے تو اس کے سوال نمبر پہلے آپ نمبر 2 کرنا چاہتے ہیں تو نمبر 2 ہی اوپر لکھیں. تو نمبر 2 پہلے آپ کر لیں, نمبر 4 بعد میں کر لیں. اس طرح آپ نے نمبرنگ مختلف کر کے آپ لوگوں نے اس کے جوابات دینے ہیں. اب آتے ہیں یہاں پر خلاصے کے, ایک طاہرانہ نظر ہے یہاں پر. خلاصے میں کیا ہے, نام دیو مالی رابعہ اورنگ آباد باغ میں ایک مالی کی حیثیت سے وہاں پر آیا تھا. مولوی عبدالحق کی زیر نگرانی انہوں نے کام کیا. مقبرے کے باغ پہ نگرانی مصنف کے ذمے تھی. وہ کس طرح کام کرواتا تھا, کس طرح باقی مالیوں کو وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کام کرواتا تھا, اور اس کو کچھ کہنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی. کام کے لگن کو دیکھ کر آپ لوگوں نے اسی طرح پوائنٹس بنانے ہیں. پوائنٹس بنا کے آپ لوگوں نے خلاصہ یاد کرنا ہے. وہاں پر آپ لوگوں نے پوائنٹس لکھنے نہیں ہوتے, بلکہ ان کو ایکسپلین کر کے, اس کی وضاحت کر کے آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں خلاصے کے کچھ جو اچھے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں, اور جو ہے خلاصہ اچھا نہیں لکھتے, کیونکہ پورا خلاصہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا تو اس میں کچھ پوائنٹس وہ رہ جائیں گے. اس طرح آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اس طرح پوائنٹس میں لکھیں, 4 5 6 یا 7 پوائنٹس بنا لیں کہ میں نے جب خلاصہ آئے گا, کوئی بھی خلاصہ ہو, تو آپ لوگوں کے پاس 2 خلاصے ہوتے ہیں, اس میں سے ایک خلاصہ آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے جب ایک کا انتخاب کر لیا, اس کے پوائنٹس کو آپ لوگ لکھیں, بلکہ ایک ذہن نشین کریں. تو پوائنٹس نمبر 1 کی تشریح کرنا شروع کریں, یعنی کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں, تو اس کے مطابق ہی کریں جیسا خلاصہ لکھا گیا ہے. تو اس طرح آپ کا خلاصہ بنتا ہی چلا جائے گا. پوائنٹس کے بعد دوسرا پوائنٹ, پھر تیسرا پوائنٹ. اس طرح آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی جو امپورٹنٹ کوئی چیز ہے, کوئی اہمیت والی کوئی چیز تھی, وہاں سے وہ مس نہیں ہوگی, تو آپ لوگوں کے نمبر آپ لوگوں کو پورے ملیں گے. تو اب آتے ہیں نمبر 4 پوائنٹ کی طرف. یہ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی باغ کو وہ رکھتا. یہاں پر اس کی ایک کردار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح کی سیرت رکھتا تھا, کس طرح اس کا کردار تھا, وہ کیسا انسان تھا. وہ صفائی کو پسند کرتا تھا. اسی طرح یہی سیرت اور کردار اس کو باغ کے اندر کام آئی. تو وہاں پر باغ کے اندر رہتے رہتے اس نے اس طرح کے کام بہت زیادہ کیے کہ وہ کبھی تھاملا صاف کر رہا ہے, اس کا تھاملا وہ جو پانی ڈالنے کا گڑا ہوتا ہے وہاں پر پودے کا, وہ کبھی صاف کر رہا ہے, کبھی کیاریاں صاف کر رہا ہے, کبھی ان کو سوکھے پتوں کو اٹھا کر اپنے ٹھکانے پر لگا رہا ہے. تو اس طرح وہ باغ, اس کا ایسا باغ, وہ جیسا صاف ستھرا خود تھا, جیسے وہ کپڑے خود صاف ستھرے پہنتا تھا, اسی طرح اس کا باغ بھی صاف ستھرا ہی چمکدار نظر آتا تھا. کہیں بھی کوئی گندگی یا اس طرح کی کوئی چیز وہاں پہ پڑی نظر نہیں آتی تھی. نام دیو جو مولوی عبدالحق تھے, مصنف تھے, وہ وہاں سے وہ پورے ایسی جگہ پہ وہ ان کی نشست تھی جہاں سے وہ پورے باغ کو وہ بآسانی دیکھ سکتے تھے. انہوں نے اس چیز کو دیکھا, سمجھا کہ نام دیو مالی باقی جو مالیوں سے منفرد ہے, اس کی الگ شخصیت ہے, اس کا الگ انداز ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہاں پر کام کرتے کرتے وہ دنیا دو جہاں سے وہ بیگانہ ہو جاتا تھا. اس کو معلوم نہیں ہوتا تھا, وہ کام کے اندر اتنا زیادہ غرق ہو کے کام کرتا تھا کہ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا. کسی کو دیکھنے کی نوبت یا کام کرنے کی نوبت, اس کو کسی سے کوئی گلہ, کوئی شکایت, بلکہ وہ کسی کی طرف دنیا جہاں سے بے خبر ہو کر وہ کام کرتا تھا. اور یہاں پر کہتے ہیں ایک دفعہ نامعلوم مکھیوں کی یورش ہوئی. کہیں سے مکھیاں جو ہے نا, وہ شہد کی مکھیاں جو ہے کہیں سے وہ اتنی زیادہ بہتات میں آ گئیں. باقی مالیوں کو اس کی خبر ہو چکی تھی. باقی مالی تو وہ ڈر کی وجہ سے بھاگ چکے تھے, مگر نام دیو مالی وہاں سے نہیں بھاگا. اس کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ اس کے آس پاس یا ارد گرد کیا ہو رہا ہے. تو مکھیوں نے, شہد کی مکھیوں نے اس کو خوب کاٹا, جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. اور مصنف آخر میں یہ لکھتا ہے کہ کام اور نیکی, اس کے بارے میں کہتا ہے کہ کام اور نیکی کے بارے میں کچھ فرق واضح کرتا ہے کہ نیکی اسی وقت تک نیکی ہوتی ہے جب تک اس میں دکھاوا نہ ہو. دکھاوا ہوگا تو وہ نیکی کسی کام کی نہیں رہے گی. وہ نام دیو مالی کسی کو
نظر نہیں آتا تھا کہ کس طرح کے کام وہ کیا کیا کام اس کے تفویض شدہ کاموں سے وہ بڑھ کر کام کیا کرتا تھا۔ اور یہاں پر آپ لوگوں کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کی سیرت کے بارے میں، وہ بڑا سادہ مزاج تھا، بولا بالا انسان تھا، معصوم سی شخصیت تھی اس کی، منکسر المزاج تھا، مطلب عاجزی والا تھا۔ اور اس طرح کے یہ امپورٹنٹ پیراگراف بھی ہے اس میں، آپ لوگ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ورڈز میننگ پہ عبور حاصل کریں، کلاس 10 آپ لوگوں کو میں بار بار یہ چیز بتا چکا ہوں، ورڈز میننگ، الفاظ معنی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس سے آپ لوگ پیراگراف کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اقتباس کی تشریح میں مدد ہو سکتی ہے، آپ خلاصہ اچھی طرح لکھ سکتے ہیں، اس کے امپورٹنٹ پہلو کو مس بھی نہیں کرتے، اور اس طرح آپ لوگ پورا جو خلاصہ ہوتا ہے یا پورا سبق ہوتا ہے اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کو خلاصہ اچھی طرح یاد ہو سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ چیزیں جیسے اہم اقتباسات کی تشریحات میں آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کر دی ہیں، اور مشقی سوالات کے جوابات ہیں یہاں پر، اور کچھ ایم سی کیوز تھے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دی ہیں، سوالات کے جوابات بھی ہو چکے ہیں، اور اسی طرح خلاصہ ہے یہی جو ہے نا ایک سبق کے اندر جو ہے نا پیپر کے اندر جو باتیں پوچھنے والی تھی میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ آپ نے شرح سرمایہ سے بھی یاد کر سکتے ہیں، اس کے سوالات کے جوابات آپ کے پاس بک ہے، فراہم کی ہوئی ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے، ہم لوگوں نے پڑھاتے بھی ہیں وہاں پر، تو آپ لوگوں نے وہاں سے سوالات کے جوابات آپ لوگ اچھی طرح یاد کر لیں، اچھی طرح یاد کر لیں، کیونکہ جب بھی الحمد انسٹیٹیوٹ جب بھی کھلتا ہے تو آپ لوگ جب آتے ہیں تو آپ لوگ پوری طرح تیار ہو کے آتے ہیں کہ آپ لوگوں کوئی کسی قسم کی کوئی کمی آپ لوگوں میں نہیں پائی جائے گی۔ تو اس طرح میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے اقتباسات یاد کریں گے، مشقی سوالات یاد کر کے اس کو بار بار لکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔